السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے تھے۔ حق تعالی نے انہیں شہر انواع میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض بخوبی انجام دیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں مصروف رہے، اور اللہ تعالی کی مہربانیوں، انعام اور اکرام سے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی ان کی فرمانبرداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ ان لوگوں نے آپ کو زبان سے بھی رنج اور اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق نے رسول خدا سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور وہ سب کے سب نافرمان تھے، جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی یا اس سے کچھ زیادہ پر، اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک اللہ تعالی کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ، یونس نبی اللہ۔ وہ مردود قوم کبھی اس کلمے کو اپنی زبان پر نہ لائے اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو ہم پھر بھی تمہیں اللہ کا نبی نہیں کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مایوس ہوئے اور سارے قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو؟ اور اس میں تمہارے واسطے کوئی بھی نفع کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بت کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتے اور یہ تمہارے خود کے تراشے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے اللہ کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے۔ لیکن باوجود اس قدر اذیت اور تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور بر وقت ان سے کہتے تھے کہ اے میری قوم، اللہ واحد کی عبادت کرو، اور تم لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو اس کو فوراً چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت یونس نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، عذاب آتش دوزخ ہے۔ اور یہ جواب سن کر ان مردودوں نے کہا، کیا اس میں کچھ ذائقہ نہیں؟ آخر اپنی قوم کی ہر دھرمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی اللہ کی دعوت کو قبول کر لے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی، تو اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئی، اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے بغیر چلے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو بلا میں مبتلا کیا، جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے، مچھلی والے کو دیکھو، جب چلا گیا غصے سے لڑ کر، اور پس وہ سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پس پکارا بیچ اندھیروں کے کہ وہاں کوئی حاکم نہیں تیرے سوا، تو بے عیب ہے، بے شک میں تھا گنہگاروں میں سے۔ قبول کی اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے اور اندھیرے سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت بڑے شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو فوراً حکم ہوا کہ وہ شہر دمشق میں پہنچے تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں، اور حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر ندی کی طرف گئے، ایک بیٹی کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کا ہاتھ پکڑا، اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، اور جو لڑکا کاندھے پر لیا تھا وہ کسی طرح سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکی کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچاہ کر قصور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا، اور وہ ٹھٹھا کرنے لگے۔ پھر ایک مدت تک وہاں رہے،
آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالی سے بد دعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل سے نکلے اور سب نے اللہ تعالی سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ زاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اسی وجہ سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بلی ہے اور اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ اللہ تعالی نے یہ کیا کیا اور میں اپنی قوم میں جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیے اور اللہ تعالی کے حکم کا انتظار نہ کیا اور پھر چلتے چلتے کسی ندی کے کنارے پر جا پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر پار اترتے ہیں۔ آپ بھی جا کر اس کشتی پر سوار ہوئے۔ 3 روز کشتی پر رہے۔ چوتھے روز تمام دریا میں ایک بار ہی اندھیرا ہو گیا اور بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگی۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور کے چکر کھانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی گناہ گار بندہ کشتی پر سوار ہے۔ کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو اور اس کو مچھلی نگل جائے گی کہ شاید ہم لوگ اس ناگہانی آفت سے بچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ گار کی وجہ سے پوری کشتی ہی دریا میں غرق ہو جائے اور ہم سب دریا میں ڈوب جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، مجھ کو ہی دریا میں ڈال دو اور مجھے مچھلی نگل جائے گی۔ سب اہل کشتی نے آپ کی طرف نظر کی اور پھر کہا آپ تو درویش صفت معلوم ہوتے ہیں اور عقل مند لوگ کبھی بھی آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتے، بلکہ بنسبت آپ کے ہم لوگ آپ سے زیادہ گناہ گار بندے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا کہ میں اپنے مالک اللہ تعالی سے خفا ہو کر اس شہر سے چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آخر قرآن دازی کی گئی تو اس قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اہل کشتی نے نہ چاہ کر آپ کو اس دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے بندے یونس کو ثابت نکل جائے اور کسی طرح سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ثابت نکلی جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ بس نکل لیا اس کو مچھلی نے اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ اور تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھ کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں، اور میرا پیٹ آپ کے واسطے زندان ہوا، جب اللہ چاہے گا تو یہاں سے نکالے گا، اور میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے کیونکہ میں ہر وقت اللہ تعالی کی یاد میں لگی رہتی ہوں اور میرا کام تسبیح میں مصروف رہنا ہے۔ آپ کے واسطے میرا پیٹ عبادت گاہ بنا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی، اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تاکہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کیونکہ بندہ خاص اللہ تعالی کے ہیں۔ اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا۔ اسی وجہ سے بدن کی تاب اور طاقت جاتی رہی اور نہایت ہی ضعیف اور کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اسی ذکر کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، بس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جاوے مردے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کی وجہ سے وہ اچھی اور ٹھیک ہو گئی، اور وہی مچھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا، اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالی نے کدو کی بیل کو اگایا اور اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دی، اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت اور طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکی کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے،
اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ یہ تھی، دریا کی مچھلیاں تسبیح پر فخر کرتی تھیں کہ ہم تسبیح پڑھنے اور عبادت کرنے میں انسانوں سے بہتر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بنی آدم سے بہتر سمجھتی تھی۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے حق تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا اور پھر کہا، اے مچھلیاں دیکھو تو یونس کیسی جگہ تنگ اور تاریکی میں ہمارا نام لیتا ہے، اور تم تو جائے آرام میں دیکھ کر ہمارا ذکر کرتی ہو۔ دیکھو اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے، ہماری عبادت۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے حال عبادت سے دریا کی مچھلیاں آگاہ ہو گئی تو پھر اللہ کی درگاہ میں شرمندہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو معلوماتی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔